گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید آفاق علی صاحب ابن اشتیاق علی صاحب کی روح کو اصال ثواب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ایک صلوات پڑھ دینا۔ گرامی، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی جس مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اعلان ہوا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا۔ فہل من مدکر، اور تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے، مختصر سے جملے اس بات پہ دلالت ہیں کہ قرآن یقیناً تلاوت کے ذریعے سبب ثواب بنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بے حد سبب اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن صرف اور صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے، قرآن میں جو ماضی کے قصے بیان کیے گئے، قرآن میں جو گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، وہ اس لیے کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہم ان واقعات کے ذریعے نتیجہ حاصل کریں کہ آخر ان ماضی کے قصوں کے ذریعے ہم کو آپ کو کیا نصیحتیں دی جا رہی ہیں، ہم کو آپ کو کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ یہ ماضی صرف ماضی کے لیے بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ماضی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے بیان ہوا ہے کہ ہم ماضی کے واقعات کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیے روشنی حاصل کریں۔ تو جب ہم آپ نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھتے ہیں اور واقعات انبیاء پڑھتے ہیں اور معجزات پیغمبران پر نظر ڈالتے ہیں، تو دو نصیحتیں بہت واضح ہیں جو واقعات قرآن میں ملتی ہیں، جس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ عذاب خدا سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل مسلسل ساتھ ساتھ ہیں، نہ اللہ کی رحمت سے مایوسی مناسب ہے اور نہ عذاب خدا سے بے خوف ہونا مناسب ہے۔ مومن کی پہچان یہی بیان کی گئی ہے کہ مومن کے دل میں جتنا اللہ کی رحمت پر یقین رہتا ہے، اتنا ہی اللہ کا خوف بھی رہتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ رحمان الرحیم ہے وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ اللہ جس کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی جانب سے انعامات نازل ہوتے ہیں، اسی کی جانب سے عذاب و عتاب بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو سمجھداری اور ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب کیا ہے
اللہ کے انعامات کے نزول کا سبب کیا ہے، وہیں ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عذاب خدا کے نزول کا سبب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا جو قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے۔ تو جب ہم اس سبب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن میں ایک قوم ایسی ہے کہ جس قوم پر اللہ نے سب سے زیادہ انعامات بھی نازل کیے ہیں اور اسی قوم پہ سب سے زیادہ عذاب بھی نازل کیے ہیں۔ اس قوم کو کہتے ہیں قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ کی قوم۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ گواہی دیں گے کہ یہ VIP قوم تھی، اپنے دور کی یہ سب سے خاص قوم تھی۔ اللہ نے سب سے زیادہ انعامات بھی اسی قوم پہ نازل کیے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پہ نازل ہوئے۔ بھئی یہ وہ قوم تھی کہ اللہ نے من و سلوہ، آسمان کا کھانا قوم موسیٰ کے لیے بھیجا، دریا پر راستہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا، پتھروں سے چشمے قوم موسیٰ کے لیے جاری ہوئے، لیکن پھر 40 طرح کے عذاب بھی قوم موسیٰ ہی پر نازل ہوئے۔ تو اب سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آخر وہ قوم جس کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا جا رہا ہے، جس کے لیے دریا پر راستہ بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے پتھروں سے چشمے نکالے جا رہے ہیں، جس کے لیے فرعون سے نجات دلوائی جا رہی ہے، اس قوم پر یہ اتنے عذاب کیوں نازل ہو رہے ہیں۔ تو عزیزو، جب آپ سبب عذاب سمجھنا چاہیے گا تو سبب عذاب یہ ہے کہ قوم موسیٰ پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا، اس عذاب کا سبب یہ تھا کہ اس قوم میں خدا پسندی نہیں تھی، خود پسندی تھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس قوم میں جو عذاب نازل ہوا تو اس قوم میں خدا پسندی کا جذبہ نہیں تھا، خود پسندی۔ بھائی بچے نوجوان بھی بیٹھے، خود پسندی کسے کہتے ہیں اور خدا پسندی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، خود پسندی یہ ہے کہ اپنی پسند کو حکم خدا پر ترجیح دی جائے، کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے اور ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے، ہماری پسند یہ کہہ رہی ہے۔ یہ خود پسندی ہے۔ اور خدا پسندی کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ خدا پسندی یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو دل چاہتا ہے، وہ دیکھے جو خدا چاہتا ہے۔ زبان سے وہ نہ کہا جائے جو دل چاہتا ہے، زبان سے وہ کہا جائے جو خدا چاہتا ہے۔ کانوں سے وہ نہ سنا جائے جو دل چاہتا ہے، کانوں سے وہ سنا جائے جو خدا چاہتا ہے۔ بھائی خدا پسندی یہ ہے کہ ہاتھوں سے وہ نہ کیا جائے جو دل چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہ کیا جائے جو خدا چاہتا ہے۔ قدموں کو ادھر نہ بڑھایا جائے جدھر دل چاہتا ہے، قدموں کو ادھر لے جایا جائے جدھر خدا چاہتا ہے۔ بھئی یہ جملہ عرض کرنا ہے کہ دل میں ان کو نہ بٹھایا جائے جن کے لیے دل چاہتا ہے، دل میں ان کو بٹھایا جائے جنہیں خدا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی خدا پسندی اور خود پسندی بہت آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ جناب آدم کے سجدے کے موقع پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی تھی، اور جو ابلیس نے کہا وہ خود پسندی تھی۔ جناب نوح کے دور میں جو کشتی نجات کے اندر گیا اس نے خدا پسندی پہ عمل کیا، جو کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ گیا اس نے خود پسندی پہ عمل کیا۔ بھائی خود پسندی سبب عذاب بنتی ہے۔ اب جناب موسیٰ کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا وہ اسی لیے عذاب نازل ہوا کہ ان میں خدا پسندی نہیں تھی، ان میں خود پسندی تھی۔ بھائی اللہ کو پسند تھا کہ وہ آسمان کے کھانے کھائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم زمین کے کھائیں گے۔ اللہ نے پسند کیا کہ وہ ایک راستے سے دریا کے پار جائیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے جائیں۔ بتا رہے ہیں آپ بھائی واقعات آپ کے سامنے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ ایک چشمے کا پانی پئیں، انہوں کا نہیں سب کے لیے الگ الگ چشمے جاری کیے جائیں۔ وہ خدا کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کو ترجیح دیتے تھے۔ اب خدا کی پسند یہ تھی کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر آئیں اور آنے کے بعد اللہ کی آواز سنیں، اللہ کا پیغام سنیں اور سن کے قوم کو سنائیں۔ اللہ کو یہ پسند تھا کہ جناب موسیٰ اللہ کا کلام سنیں، اللہ کی آواز سنیں، لیکن قوم موسیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے کہ آپ اللہ کی آواز سنتے ہیں،
آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہم کو بھی سنائیے تو ہم مانیں۔ ہمارے یہاں ہم بھی سنیں تو مانیں، پوری توجہ سنیے گا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہ مانیں گے، جب تک ہم سن نہ لیں تیری آواز، ہم بھی نہ سنیں تب تک ہم نہ مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو لاؤ، سب کو نہ لانا، ان میں کچھ خاص لوگوں کو چنو۔ اب جو تفسیر قرآن ہے وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 7 لاکھ، تو جناب موسیٰ نے 7 لاکھ کو منتخب کرنا چاہا، آواز آئی نہیں ان میں کم کرو، تو جناب موسیٰ نے 7 لاکھ میں 70,000 چنے، کہا ان میں اور گھٹاؤ، 70,000 میں 7,000 چنے، آواز دی ان میں اور کم کرو، 7,000 میں 700 چنے، کہا اور کم کرو، 700 میں 70 چنے، تو کہا ان کو لے کے آؤ، ان کو لے کے آؤ۔ بھئی یہ جملہ انشاءاللہ ضائع نہ جائے گا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جب اللہ کے اپنے کلام کا معاملہ تھا تو مجمع گھٹایا گیا، جب غدیر کے امام کا معاملہ تھا تو آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے لایا گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب جب حضرت موسیٰ ان 70 کو لے کے پہنچے اور اللہ کی آواز آئی تو کہا کہ ہم نہ مانیں گے، نہ جانے کون بول رہا ہے، ہم دیکھیں تو مانیں۔ دیکھیں پہلی ضد کی کہ سنیں تو مانیں، دوسری ضد کی کہ دیکھیں تو مانیں۔ اس کا مطلب خود پسندوں کی 2 پہچانیں ہیں۔ ایک پہچان ہے کہ وہ ضد کرتے ہیں کہ سنیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ یہ خود پسندوں کی پہچان ہے کہ سنیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں نبی نے من کن تو سنایا کیوں، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں؟ تو ہمارے ہیں آپ بھائی خود پسندوں کی علامت کیا ہے کہ سنیں تو مانیں، دیکھیں تو مانیں۔ غدیر میں نبی نے من کن تو مولا کہہ کے سنا بھی دیا، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا بھی دیا، تاکہ اب علی کا انکار نہ خدا پسند کرنے پائے نہ خود پسند کر دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی خود پسندی کی پہچان کیا ہے کہ دیکھیں تو مانیں، سنیں تو مانیں، یہ خود پسندی۔ اب خدا پسندی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بھائی خدا پسندی کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ غیب کا مطلب بغیر دیکھے مانو۔ کیا غیب؟ بھائی غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو غائب ہے اسے مانو، بغیر دیکھے مانو، بصارت کی ضد کے بغیر مانو، دیکھنے کی ضد کے بغیر مانو۔ توجہ سنیے گا، یؤمنون بالغیب، خدا کو کیا پسند ہے کہ بغیر دیکھے مانا جائے۔ بھئی یہ جملہ بہت غور سنیے گا، خدا کو کیا پسند ہے کہ بغیر دیکھے مانا جائے۔ اب جو 1100 سال سے ہم 12ویں امام کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، اور ہمارے آپ یہ جو ہم اپنے ایک امام کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، تو یہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، خدا پسند ہونے کی پہچان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں یہ ہے خدا پسند، یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ، بغیر دیکھے مانو۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، تو غیب کہتے کسے؟ غیب کی تعریف و غیب کی پہچان کیا ہے؟ تو علماء نے غیب کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ الغیب ما غاب عن العیون۔ بھائی بڑی آسان سی پہچان ہے، علماء نے لکھا الغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ الغیب ما غاب عن العیون، غیب کہتے ہیں جو آنکھوں سے غائب ہو۔ الغیب ما غاب، جو غائب ہو کاہے سے؟ عن العیون، عین کی جمع عیون ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، کہ جو آنکھوں سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ الغیب ما غاب عن العیون،
جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہ غیب ہے، جہاں تک دائرے بصارت نہ پہنچے وہاں غیب ہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے توجہ رکھیے گا وہ غیب ہے۔ بھائی جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، اسی لیے جنت آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، کوثر آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، فرشتے آنکھوں سے غائب ہیں اسے غیب کہتے ہیں، سلسبیل آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں، شجر طوبہ آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں۔ کیوں؟ الغیب ما غاب عن العیون، جو آنکھوں سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ تو جنت غیب، کوثر غیب، فرشتے غیب، سلسبیل غیب، شجر طوبہ غیب۔ ان پر یقین رکھنے کا مطلب ہے غیب پر ایمان۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت خاص بات ہے۔ بھائی جنت پر یقین یہ غیب پر ایمان، کوثر پر یقین یہ غیب پر ایمان، سلسبیل پر یقین یہ غیب پر ایمان، فرشتوں پر یقین یہ غیب پر ایمان، اور غیب پر ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن میں ایک الگ کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم، کوثر ہو یا سلسبیل، فرشتے ہو یا شجر طوبہ، یہ جتنی غائب باتیں ہیں ان پر ایمان رکھنا صرف غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، ان پر ایمان رکھنا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ پیغمبر اسلام کو صادق ماننے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ چاہے جنت ہو یا جہنم، کوثر ہو یا سلسبیل، ہم نے جو بغیر دیکھے مانا تو اپنی ریسرچ سے نہیں مانا، اپنی تحقیق سے نہیں مانا، نبی کی تصدیق سے مانا۔ صلوات بھیجے محمد محمد، سنیے بہت بھائی، ہم نے ریسرچ نہیں کی کہ جنت ہے کہ نہیں، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ کوثر ہے کہ نہیں، ہم نے نبی کو سچا مانا تو نبی کے کہنے سے کوثر کو مانا، نبی کو سچا مانا تو نبی کے کہنے سے سلسبیل کو مانا، نبی کو سچا مانا تو نبی کے کہنے سے بغیر دیکھی چیزوں کو مانا۔ تو یہ اندیکھی چیزوں کو ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ بھائی جیسے ہر آدمی چاند نہیں دیکھتا، لیکن چاند کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر دو عادل گواہ، تو مانیں آپ، بھائی شرط ہے عدالت کی کہ اگر دو عادل گواہ گواہی دے دیں کہ چاند ہو گیا تو بھی دیکھنے کی ضد نہیں کی جائے گی، پھر ان کے کہنے سے چاند کو ماننا ہے۔ تو ہم نے بغیر دیکھے چاند کو مانا تو یہ صرف چاند کو ماننے کی دلیل نہیں ہے، جن کے کہنے سے مانا ان کو عادل ماننے کی دلیل ہے۔ تو ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، کوثر نہیں دیکھا، نبی کے کہنے سے مانا، سلسبیل کو نہیں دیکھا، نبی کو کہنے سے مانا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے، یہ نبی کو صادق ماننے کی دلیل ہے۔ اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ نبی نے جو نہیں دکھایا، نبی نے جو نہیں دکھایا، بھائی جو نبی نے نہ دکھایا ہو اسے ماننا نبی کے سچا ماننے کی دلیل ہے، نبی کو صادق ماننے کی دلیل ہے۔ تو جسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا ہو، بھائی نبی نے جنت نہیں دکھائی، نبی نے جہنم نہیں دکھایا، نبی نے کوثر نہیں دکھایا، نبی نے سلسبیل نہیں دکھائی، مگر علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا۔ تو جس علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اس کو ماننا کس بات کی دلیل ہے؟ ارے بھائی مولا علی کو مولا ماننا صرف علی کو مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ یہ بھی نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے، اور سچ میں سچا ماننے کی دلیل ہے۔ لفظ پہ آپ نے غور ہی نہیں، سچ میں سچا ماننے کی دلیل ہے۔ بھائی نبی کی حکمت شاید یہی تھی کہ آج میں دیکھوں کہ تم نے جنت کو مانا کہ نہیں مانا، آؤ میں ٹیسٹ کروں تم نے کوثر کو مانا کہ نہیں مانا، تم نے سلسبیل کو مانا کہ نہیں مانا۔ ارے جب دکھنے والے کو نہ مان پائے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔
غدیر کا انکار صرف مولا علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے، غدیر کا انکار انڈائریکٹ نبی کی صداقت کا انکار ہے۔ اور خدا پسندی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ بغیر دیکھے مانو۔ بھائی پیغمبر اسلام کو ہم صادق مانتے ہیں، جتنی باتیں انہوں نے نہیں دکھائیں ان کے کہنے سے بغیر دیکھے مانی۔ اور اس کا انعام کتنا ملتا ہے؟ اس کا انعام اتنا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں ابن ثابت، جن کا لقب ہے ذو شہادتین۔ بھئی بہت بڑی شخصیت ہے، پیغمبر اسلام کے صحابی، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، اور ان کا ایک ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے ذو شہادتین۔ ذو شہادتین کا مطلب ہے دو گواہیوں والا۔ سنیے گا آپ، بھائی عام طور پر شریعت میں حکم ہے کہ دو گواہوں کا گواہی دینا ضروری ہے کسی بھی مسئلے میں۔ جب تک دو گواہی نہ دیں گے کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایک کی گواہی کافی نہیں مانی جاتی۔ لیکن ابن ثابت وہ ہیں کہ ان کے اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے بارے میں کافی مانی جاتی تھی، دو کی جگہ ایک کی گواہی مانی جاتی تھی۔ اب ان کو لقب ملا تھا ذو شہادتین، اور اس لقب کا سبب سن لیجئے۔ سبب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، اصحاب کرام کا مجمع تھا، اتنے میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی گستاخی سے پیغمبر سے کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول، آپ نے جو مجھ سے قرض لیا تھا، یہ اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے، جب پیغمبر نے اعلان اسلام نہیں کیا تھا تب ایک واقعہ ہوا تھا، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ کہا اے مسلمانوں کے رسول، آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، آپ میرا قرضہ کب واپس کریں گے؟ پوری توجہ سنیے گا۔ تو پیغمبر مسکرائے اور پیغمبر نے کہا بھئی میں تو تمہارا قرض واپس کر چکا ہوں، میں تو تمہارا قرض واپس کر چکا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ نے قرض واپس کیا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے جس نے قرضہ واپس کرتے دیکھا ہو، کوئی گواہ پیش کیجئے، کوئی گواہ پیش کیجئے۔ بھئی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کس نے کہا؟ یہودی نے۔ کس سے کہا؟ پیغمبر سے۔ بھائی یہودی پیغمبر سے گواہ مانگ رہا ہے، یہودی معصوم سے گواہ مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب معصوموں سے گواہ مانگنا پرانے یہودیوں کی پرانی عادت اس نے کہا کوئی گواہ پیش کیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے مجمع پر نظر ڈالی، اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا بھئی آپ لوگوں میں کوئی صاحب موجود تھے کہ جب میں نے قرض واپس کیا تو انہوں نے دیکھا ہو؟ تو ابن ثابت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، وہ کہا یا نبی اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا ہے۔ اب پیغمبر کے لبوں پر تبسم آیا، کہا ابن ثابت آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ارے آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ بھائی مجھے یاد ہے آپ موجود ہی نہیں تھے، آپ نے قرض واپس کرتے دیکھا ہی نہیں، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ابن ثابت نے ہاتھ جوڑے کہا یا نبی اللہ، اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو آپ کے کہنے سے ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ میں نے قرضہ واپس کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ میں قرضہ واپس کر دوں۔ صلوات ہے محمد۔ یہ ہے عزیزو خدا پسندی۔ خدا کو کیا پسند ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ جب سچا نبی صادق نبی کہہ دے تو پھر دیکھنے کی ضد نہ کرنا، پھر سننے کی ضد نہ کرنا۔ یہ عزیزو خدا پسندی، احکام خدا کے اوپر عمل کرنے کا نام خدا پسندی ہے۔ خود پسندی کیا ہے؟ کہ حکم خدا کچھ اور ہے اور ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، معصومین کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ خود پسندی۔ اور خدا پسندی یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو حکم خدا پر قربان کر دیا جائے، اپنی خواہشوں کو حکم خدا پر قربان کر دیا جائے۔ دیکھیں صرف ناجائز خواہشوں کو قربان کرنے کا نام خدا پسندی نہیں ہے۔ اب یہ نازک سی بات ہے، صرف ناجائز حرام خواہشوں کو قربان کرنے کا نام خدا پسندی نہیں ہے۔ خدا پسندی تو یہ ہے کہ اگر خدا کی پسند ہو
اور خدا کا حکم ہو تو جائز خواہشوں کو بھی قربان کر دیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پیاس لگی اور پانی کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز ہے۔ بھوک لگی اور کھانے کی خواہش ہوئی، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کا جائز ہے۔ پیاس میں پانی کی خواہش ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ بھوک میں کھانے کی خواہش ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ اب سمجھے خدا پسندی کسے کہتے ہیں؟ ماہ رمضان آئے اور کھانے اور پانی کو بھی قربان کر دیا جائے تو روزہ دار کہا جائے۔ صلوات بھیجے ہم کہ جو خدا کو پسند ہے۔ اور پھر عزیزوں، خدا کو جہاں اپنے احکام کی پابندی پسند ہے، جہاں حرام سے اجتناب پسند ہے، وہی خدا کو جذبات انسانی کا انکار نہیں ہے۔ بھئی انسان پیکر جذبات ہے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، عشق بھی ایک جذبہ ہے، اطاعت بھی ایک جذبہ ہے، بغاوت بھی ایک جذبہ ہے۔ اللہ کو محبت ناپسند نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ محبت نہ کرو۔ محبت کرنا خدا کی پسند کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ کہ محبت کرو، مگر وہ محبت نہ کرو جو تمہیں آوارہ بنا دے، وہ محبت نہ کرو جو تمہیں بنو بنا دے، وہ محبت نہ کرو جو تمہیں دیوانہ بنا دے۔ خدا کی پسند یہ ہے کہ محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جن کی محبت دیوانے کو بھی دانہ بنا دے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی اللہ کو وہ محبت پسند نہیں ہے کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ بھائی میر تقی میر نے کہا اللہ چاہتا ہے محبت کرنا ہے تو وہ محبت نہ کرو جو دیوانہ بنائے، وہ محبت نہ کرو جو مجنوں بنائے، وہ محبت نہ کرو کہ آواز آئے کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ خدا کو پسند ہے کہ محبت کرنا ہے تو وہ کرو کہ گلی گلی سے آواز آئے کہ حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ ارے محبت کرنا ہے تو وہ کرو کہ مولانا روم نے کہا کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رازی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رازی۔ بھائی مولانا روم کوئی شیعہ نہیں تھے، ایک غیر شیعہ عالم، بہت جید عالم فرماتے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رازی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد راضی، کہ میں نے مولا علی سے محبت کی تو مجھے راضی کہنے لگے۔ تو اگر علی سے محبت کرنے والا راضی ہوتا ہے تو اپنی فہرست میں خدا کا نام بھی بڑھاؤ، نبی کا نام بھی بڑھاؤ، جبریل کا۔ لیکن خدا بھی علی کو چاہتے ہیں، نبی بھی علی کو چاہتے ہیں، جبریل بھی علی کو چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ خدا چاہتا ہے محبت کرو۔ اللہ کو محبت اہل بیت پسند ہے۔ کیا صورت سے محبت کرتے ہو یہ بدل جائے گی، کیا دولت سے محبت کرتے ہو یہ لٹ جائے گی، کیا حکومت سے محبت کرتے ہو یہ مٹ جائے گی۔ محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جو گرانے سے گرتے نہیں ہیں، جو مٹانے سے مٹتے نہیں ہیں، جو چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں۔ ارے محبت ان سے کرو جو دفن ہوتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں، قتل ہوتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ تو یہ محبت پسند ہے، اسی لیے محبت اہل بیت کا حکم دیا۔ یہ آل محمد سے محبت کرنا یہ خدا پسندی ہے، کہ خدا کو پسند ہے کہ محبت کرنا ہے تو آل محمد سے محبت کرو، ذرا معیار بلند کرو۔ محبت کرنا ہے تو ان سے محبت کرو، اس لیے کہ ان کی محبت دیکھیے میرا تو وطن ہے، احسان ہے تاج بھائی کا کہ جو دو بار دوبارہ یہاں کے اوپر مجلس کے لیے لے کے آئے۔ میرا تو دل چاہتا کہ میں پوری رات پڑھتا رہوں۔
صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لیکن بس 5-10 منٹ سنے ہو گفتگو تمام ہوتی ہے کہ محبت اہل بیت کا حکم ہے، محبت خدا کو پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ کائنات بنائی تو آل محمد علیہ السلام کی محبت کے لیے۔ مگر یہ محبت دیکھیں، جیسے اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، نبی کسی کی اطاعت کے محتاج نہیں ہے، قرآن کسی کے عمل کا محتاج نہیں ہے، ویسے ہی اہل بیت کسی کی محبت کے محتاج نہیں ہے۔ بھائی کوئی اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، اللہ اللہ رہے گا، کوئی نبی کی اطاعت کرے نہ کرے، نبی نبی رہیں گے، کوئی قرآن پر عمل کرے نہ کرے، قرآن قرآن رہے گا۔ ویسے ہی کوئی اہل بیت سے محبت کرے نہ کرے، اہل بیت بلند رہیں گے۔ بھائی اتنا بلند ہے کہ یہ مصرع گلی گلی پڑھا جاتا ہے کہ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ آج تو 12 وفات کی شب ہے، سب جگہ جہاں پیغمبر کی مدح کی جائے گی وہاں یہ بھی پڑھا جائے گا کہ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ مولا علی ولیوں کی وجہ سے علی نہیں ہوئے، دنیا کا ہر ولی علی کی نسبت کی وجہ سے ولی ہو گیا۔ اب اس کا پس منظر سنیے اور گفتگو میں تمام کروں۔ علامہ سالبی نے تفسیر سالبی میں لکھا ہے کہ ایک حکیم یونان سے چلا مدینے کی طرف، اور اس کا مقصد تھا پیغمبر اسلام سے بحث کرنا اور نبوت کا جو پیغمبر نے دعویٰ کیا تھا اس کے مطابق اس پر اعتراض کرنا اور بحث کرنا۔ پھر وہ جب مدینے پہنچا تو وہ تاریخ آ گئی تھی کہ پیغمبر دنیا سے جا چکے تھے، اور اسے کہیں سے یہ بھی خبر ملی تھی کہ معاذ اللہ خاگم بدان پیغمبر اسلام وقتی آخر بخار میں مبتلا تھے، اور معاذ اللہ زبان تک اس کا اثر آ چکا تھا۔ تو وہ خیر مدینے پہنچا، اور مدینے پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور کی تو وفات ہو گئی۔ تو کہا ان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو کہاں ان کے چچا زاد بھائی، ان کے داماد مولا علی ہیں۔ وہ آیا مولا علی کے پاس، لوگوں نے کہا یا علی دیکھیں یہ کچھ عجیب بات کر رہا ہے۔ کہا تو کیا بات کر رہا ہے؟ کہ میں پہلے اس مقصد سے آ رہا تھا کہ میں آؤں گا اور اسلام کے متعلق، دین کے متعلق ان سے بحث کروں گا، لیکن اب میرا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا علاج کروں گا۔ کہ علاج کا مطلب کہ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا، اپنے ملک کا سب سے بڑا حکیم ہوں، اور میرے پاس ایک دوا ہے۔ کہ وہ دوا کیا ہے؟ کہ وہ دوا یہ ہے کہ اگر کوئی مجنون، اگر کوئی دیوانہ اس دوا کو کھا لے تو اس کا جنون جاتا رہے گا، دیوانہ دانہ ہو جائے گا۔ مولا مسکرائے کہ اگر کوئی صحیح دماغ کھا لے تو اس نے کہا یا علی اس کا رد عمل ہوگا، یعنی ریئیکشن ہوگا، جیسے دواؤں کا ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ صحیح دماغ کھائے گا تو دیوانہ ہو جائے گا۔ مولا نے کہا تیری دوا نے کبھی دھوکہ تو نہیں دیا؟ کہا نہیں یا علی 1000 مرتبہ استعمال کی، اگر کسی دیوانے نے کھائی تو وہ دانہ ہو گیا، اور کسی دانہ نے کھائی تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ مولا نے کہا ذرا یہ دوا مجھے تو دینا۔ اس نے پڑیا کھول کے مولا علی کے سامنے پیش کی۔ مولا علی نے دوا کو اپنے دہن میں رکھا۔ جیسے ہی مولا علی نے دوا کو کھایا وہ حکیم تھر تھرانے لگا، اس کے ماتھے پر پسینہ آیا، آنکھوں میں زردی آئی، ہاتھوں میں راشا آیا، پیروں میں کپ کپی آئی۔ کہا یا علی یہ دوا آپ نے کیوں کھا لی؟ ارے دوا آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھی، دیکھیے ابھی آپ میں کمزوری آئے گی، آنکھوں میں زردی آئے گی، چہرے پہ سرخی آئے گی، ہاتھوں میں تھرتری آئے گی، پاؤں میں راشا آئے گا۔ اب احمق کو، بیوقوف کو آئینہ کون دکھاتا کہ کہہ رہا تھا علی کو، ہوا جا رہا تھا خود۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور وہ خود پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے کہا یا علی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ارے بھئی یہ دوا آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھی۔ اچھا آپ کھا لیے تو کھا لیے، میں اس کا تریاق، اس کا توڑ تیار کرتا ہوں، اور جب تک میں دوسری دوا نہ بنا لوں آپ کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیے گا۔ مولا علی نے کہا وزنی چیز سے مراد کہ جو پتھر رکھا ہے اس کو بھی نہ اٹھائیے گا۔ تو مولا علی نے کہا یہ بتا اس پتھر میں زیادہ وزن ہے، جو سامنے گھر و مکان نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ وزن ہے؟ اس نے کہا یا علی مکان تولنے والی ترازو ہی نہیں بنی۔ مولا نے کہا ذا اپنی آنکھ بند کرنا۔ اس نے آنکھ بند کی، کہا اب آنکھیں کھول۔ اب جو آنکھیں کھولیں تو جیسے دست حیدر پر در خیبر تھا ویسے ہی دست کل ایمان پر وہ مکان تھا۔
اس نے کہا یا علی یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ مکان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھ، یہ کہہ کے مکان زمین پر رکھا، کہ مکین سے پوچھ۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، ایک صاحب اندر سے نکلے آنکھیں ملتے ہوئے، کہا بھائی کیوں اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ اس نے کہا ارے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کو جھٹکا نہیں لگا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہ ابھی آپ کا مکان ہوا میں تھا۔ نکلنے والے نے غور سے چہرہ دیکھا کہ تو پاگل تو نہیں ہے؟ کیا بولا ہے بھائی؟ سمجھیے معصوم کے دماغ پر شک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد۔ وہ واپس آیا تو کہا یا علی یہ میں نے کیا دیکھا؟ کہا یہ اس دین کا معجزہ ہے جس دین کا اعلان اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ تو جن سے بحث کی بات کر رہا تھا یہ ہمارے بھائی اور اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے، یہ اس دین کا معجزہ تھا۔ تو کہا اچھا یہ دین ہے؟ کہا یہی دین ہے۔ تو کہا یا علی میں بھی اس دین کا کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن 2 گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گواہی مل گئی اس معجزے کو دیکھ کے، ایک گواہی اور مل جائے، ایک معجزہ اور دیکھ لوں تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ مولا نے کہا کیا کلمہ، کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا یا علی وہ جو پیڑ ہے سامنے آپ اسے اشارہ کیجئے اور اس سے کہیے یہاں آؤ، تو جیسے میں دوڑتا ہوا آیا ہوں وہ جڑوں سمیت یہاں آ جائے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ مولا نے کہا پہلے کلمہ تو پڑھ۔ کہا یا علی معجزہ دکھائیے۔ مولا نے کہا ارے کلمہ تو پڑھ لے۔ کہا یا علی معجزہ دکھائیے۔ مولا علی نے کہا کیا میری بات پر یقین نہیں ہے؟ کہا یا علی یقین کو جانے دیجئے، نہ جانے کیوں آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ میں ذہن میں رکھیے گا ولی ہو گئے، میں ذہن میں رکھیے گا یا علی کہنے والے میرے مولا نے کہا جب محبت ہو رہی ہے تو مجھ پہ اعتبار کر کے کلمہ پڑھ۔ کہا یا علی کلمہ پڑھائیے۔ مولا علی نے کلمہ تعلیم کیا، پھر اس نے ہاتھ جوڑے کہا اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے میرے مولا اب اس پیڑ سے کہیے یہاں آ جائے۔ میرے مولا نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام لے کے تو کہہ کے دیکھ لے، ولی ہو گئے یا علی۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہے محبت جو خدا کی پسند ہے، اور پھر اسی پسند پہ انعام ملتے ہیں کہ من مات اعلی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ خدا کو یہ محبت اہل بیت اتنی پسند ہے کہ جو اس محبت اہل بیت کو لے کے دنیا سے جائے ماتا شہیدہ، اسے درجہ شہادت ملتا ہے۔ من مات اعلی حب آل محمد ماتا طائبہ، وہ توبہ کیا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ یہ خدا کو پسند ہے، ایسی پسند ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ بس اللہ درجات بلند کرے ہمارے جناب آفاق صاحب مرحوم کے، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے تمام اقارب اعزاء رشتہ داروں کو توفیق صبر عطا کرے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ایک شعر کے ذریعے کہ وہ عزائے سرکار سید الشہداء میں کس طرح پیش رہتے تھے، اور یہیں پر 4 یا 8 محرم کو تاج بھائی 4 محرم کو آگ کے ماتم کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ کیا تھی؟ آل محمد کی محبت کا مظاہرہ، اظہار محبت اہل بیت۔ یقیناً کیا اچھا شعر فرمایا کہ جو آل محمد علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد دلانے کے لیے کسی طرح کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو آل محمد کی جانب سے اور اللہ کی جانب سے انعامات ضرور ملتے ہیں۔ یقیناً ایک تعلیم یافتہ گھرانے کی فرد تھے اور تعلیم یافتہ شخصیت تھے، اور نہایت مقبول اور نہایت منکسر المزاج شخصیت تھے۔ بس اللہ ان کے درجات کو اہل بیت کے صدقے میں بلند سے بلند کرے، ان کے بیٹوں کو صبر کی توفیق دے۔ دیکھیں سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے۔ کیا شخصیت ہوتی ہے باپ، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک باپ زندہ ہے
بیٹا اپنے کو بادشاہ محسوس کرتا ہے۔ سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے۔ مصیبتوں کی دھوپ میں باپ ایک ایسا شجر ہوتا ہے جو مصیبتوں کی دھوپ سے، مصیبتوں کی صورت سے حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال صدمہ تو بہت بڑا ہے، مگر دیکھیے یہ آل محمد کی محبت اللہ کی ایسی پسند ہے کہ یہ دو کام اور کرتی ہے کہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں اس میں جو فضائل و مصائب ان کا بھی ایک کام ہے۔ دو باتیں اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اگر آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے دماغ کا توازن بگڑ جائے، وہ حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے دماغ کا توازن بگڑ جائے۔ یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہیں اور فضائل و مصائب ہیں، یہ اس لیے بھی ہیں کہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جانا، اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا، اور کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے رہے گا تو ہر مصیبت ہیج رہے گی۔ میں عرض کروں گا ان کے بیٹوں کی خدمت میں کہ یقیناً آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا، لیکن اتنا بڑا مجمع آپ کو تسلی دینے کے لیے آیا ہے، سارے رشتہ دار آپ کو دلاسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ کم سے کم آپ نے اپنے باپ کا جنازہ اکیلا تو نہیں اٹھایا، آپ نے اپنے باپ کو کفن بھی پہنا دیا، آپ نے اپنے باپ کو شان کے ساتھ دفن بھی کر دیا۔ ہائے وہ بیٹا کیا کرے کہ جو 11 محرم کو چلتا چلتا زمین پر گرا۔ پھوپھی نے کہا سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے تم بھی اپنے بابا کے پاس جا رہے ہو۔ کہا پھوپھی اماں جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ کہا میرے لال تم نے کیا دیکھا؟ کہا نجس جنازے دفن ہو چکے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ عزیزان گرامی بس 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ مولا حسین کو کہا جاتا ہے حسین بے وطن، حسین بے کفن۔ مجھے کفن پہ، بے کفنی پہ ایک بات یاد آ گئی کہ پیغمبر اسلام ہماری روایتوں کے مطابق 27 کی شب دنیا سے جانے والے تھے، تو انہوں نے وصیتیں کی کہ یا علی دیکھو میرے جانے کے بعد یہ ظلم ہوں گے، یہ سیدہ اس کی پسلیاں توڑ ڈالی جائے گی، اس کا محسن مار ڈالا جائے گا، اس کا دروازہ جلا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا یا علی آپ ہی ہمیں غسل لیجیے گا، اور یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، اور دیکھیں یا علی کفن بازار سے نہ لائیے گا، ہمارے لیے اللہ نے جنت سے جبریل کے ہاتھوں کفن بھیجے ہیں۔ اشارہ کیا تو ایک صندوق رکھا تھا، مولا علی نے صندوق کھولا تو اس صندوق کے اندر کفن رکھے تھے۔ ایک کفن نکالا اپنے سینے پر رکھا، آواز دی یا علی یہ ہمارا کفن ہے، اس کفن میں ہم کو دفن کیجیے گا۔ ایک اور کفن نکالا، روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، آواز دی سیدہ بی بی نہ روئیے، ارے بہت جلدی ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ ہاں عزیزو باپ بیٹی کی محبت بھی عجیب محبت ہوتی ہے، مرحوم کے بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولا علی سے کسی نے کہا تھا یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، کہ یقیناً انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا، لیکن بیٹی کی دعا بھی مانگا کر۔ کہ یا علی بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟ آواز دی بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ بھائی جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹیاں جنازے سے لپٹ کے چیخ چیخ کے روتی ہیں تو یہ جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، مگر کربلا میں قانون بدل گیا، وہاں بیٹی موجود ہے مگر تماچے مارے جا رہے ہیں۔ بس عزیز و آوازیں بلند ہے آپ کی۔ کہا سیدہ ہم بہت جلد آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، یہ آپ کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، آواز دی یا علی 21 رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا، اور مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ آپ کا کفن ہے۔ اب ایک آخری کفن بچا تھا، امام حسن کو قریب بلایا، کہا میرے لال حسن آج ہی کی تاریخ آپ کا جنازہ اٹھے گا، آپ کو ایسا زہر دیا جائے گا کہ کلیجے کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اے حسن یہ آپ کا کفن ہے، لیجئے سب کو کفن مل گئے۔ کونے سے ننھا سا حسین روتا ہوا اٹھا، اپنے نانا کے گلے میں بائیں ڈالی، نانا ارے سب کو کفن دے دیا، اے نانا میرا کفن کہاں ہے؟ آواز دی ارے میرے لال آپ کو کیا کفن دیا جائے کہ بعد شہادت آپ کا کرتا لوٹ لیا جائے گا، آپ کے بدن سے لباس اتارا جائے گا،
کوئی امامہ لے جائے گا، کوئی کرتا لے جائے گا، کوئی قبر کا پٹکا لے جائے گا، آپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے آپ کے لاشے کا عالم یہ ہوگا کہ جب آپ کی بہن لاشے پر آئے گی تو کہے گی آنتا اخی، آنتا ہمانا، آنتا رجانا۔ ارے کیا یہی میرے بھائی کا لاشا ہے؟ ارے میرے بھائیا کا لباس کہاں چلا گیا؟ میرے بھائیا کا کرتا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا اليوم۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد آفاق صاحب، سید محمد آفاق صاحب مرحوم ابن سید آفاق علی صاحب مرحوم ابن سید اشتیاق علی صاحب مرحوم کی روح کو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن صراط الذین انعمت والے مرحوم کے درجات کو فرما